سایہ دار جنگل کی کہانی۔ ایک تاریخ اور خودسر رات تھی جب احمد اور اس کا دوست علی ایک مہم کے لیے گھر سے نکلے۔ ان دونوں کو جنگلوں کی مہم جوئی کا بہت شوق تھا اور انہوں نے سنا ہوا تھا ایک خاص سایہ دار جنگل میں انوکھی اور پر اسرار چیزیں ہیں۔ اس جنگل کے بارے میں مختلف قصے مشہور تھے جن میں سے اکثر نے لوگوں کو خوفزدہ کیا ہوا تھا، مگر احمد اور علی ان کہانیوں کو محض افسانہ سمجھ کر نظر انداز کر دیے۔ جنگل کے کنارے پہنچ کر انہوں نے اپنی موٹر سائیکل پارک کی اور پیدل سفر شروع کیا۔ جنگل کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور درختوں کے سائے مزید خوفناک ہو رہے تھے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں ایک ایسی خاموشی محسوس ہوئی۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا جو دل کو گھبرانے لگا تھا۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک قدیم اور ٹوٹے پھوٹے مکان کو دیکھا۔ یہ مکان ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی زمانے میں یہاں کوئی رہتا ہو، لیکن اب یہ سنسان اور ویران تھا۔ علی نے احمد کو اس مکان کے اندر جانے کا مشورہ دیا۔ احمد نے پہلے ہچکچایا لیکن پھر اس کی تجسس نے اسے بھی قائل کر لیا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ مکان کے اندر مکمل تاریکی تھی، مگر ایک چھوٹی سی روشنی دور سے آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دونوں نے اس روشنی کی طرف قدم بڑھایا۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک قدیم چراغ جل رہا تھا جس کے پاس ایک پرانا کاغذ پڑا ہوا تھا۔ احمد نے کاغذ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس کاغذ پر لکھا تھا، اگر تم اس مکان میں داخل ہو چکے ہو تو جان لو یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ یہ مکان ایک خوفناک راز چھپائے ہوئے ہے جو صرف اس وقت کو ظاہر ہوگا جب آسمان پر مکمل چاند ہوگا۔ اس وقت تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ پڑھ کر دونوں کے جسموں میں سنسنی دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ علی نے زور زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اتنے میں احمد نے محسوس کیا کہ کمرے کی دیواروں پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنی ٹارچ نکال کر روشنی کی تو دیکھا دیواروں پر قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ احمد نے علی کو بلایا اور دونوں نے مل کر پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ تحریریں کسی پر اسرار رسم و رواج کے بارے میں تھی جو اس جنگل کے لوگوں نے کبھی یہاں انجام دی تھی۔ احمد اور علی نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مکان میں کہیں نہ کہیں اس راز کا حل ضرور ہوگا۔ انہوں نے مکان کے مختلف حصوں کی تلاشی شروع کی۔ ایک کمرے میں انہیں ایک پرانی الماری ملی۔ جب انہوں نے الماری کا دروازہ کھولا تو اندر ایک پرانا صندوقچہ پڑا ہوا تھا۔ صندوقچہ کھولتے ہی ایک پرانا جلا ہوا کتبچہ ان کے سامنے آیا۔ اس کتبچے کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، یہ کتبچہ اس جنگل کے خفیہ راستوں اور یہاں کے خوفناک رازوں کے بارے میں ہے۔ اس کو پڑھنے والا جنگل کے بھیدوں سے واقف ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اسے اپنی جان کا خطرہ مول لینا ہوگا۔ علی نے کتبچہ کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ کتبچے میں جنگل کے مختلف حصوں کے نقشے اور پر اسرار رسموں کے بارے میں تفصیلات تھی۔ احمد نے محسوس کیا کہ سب کچھ ایک ہی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جنگل کے درمیان میں ایک قدیم مندر تھا جس میں سایہ دار جنگل کا سب سے بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مندر کی تلاش کریں گے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے کتبچہ میں دی گئی ہدایات کے مطابق راستہ طے کیا۔ چلتے چلتے انہیں مختلف عجیب و غریب آوازیں سنائی دی، کبھی کسی جانور کی آواز تو کبھی کسی نامعلوم مخلوق کی سرگوشیاں، مگر وہ دونوں بہادری سے آگے بڑھتے گئے۔ جنگل کے درمیان میں پہنچ کر انہیں ایک قدیم مندر نظر آیا۔ مندر کی دیواریں خستہ حال تھی اور اس پر قدیم تحریریں کندہ تھی۔ مندر کے اندر داخل ہوتے ہی انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ جگہ انوکھی اور پر اسرار تھی، جیسے یہاں کسی اندیکھی طاقت کا اثر ہو۔ مندر کے وسط میں ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا۔ پتھر کے اوپر ایک پرانا صندوق پڑا تھا۔ احمد نے صندوق کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بھاری تھا۔ علی نے بھی اس کی مدد کی۔ دونوں نے مل کر اس کو کھولا۔ صندوق کے اندر ایک پرانا طلسمی آلہ پڑا ہوا تھا۔ اس آلے کو دیکھ کر دونوں کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ کتبچے کے مطابق یہ آلہ اس جنگل کے سب سے بڑے راز کو ظاہر کر سکتا تھا۔
مگر اس کے استعمال سے بہت بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی۔ علی نے احمد کو خبردار کیا کہ وہ اس آلے کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے۔ احمد نے کچھ لمحے سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ وہ اس آلے کو استعمال کرے گا۔ اس نے آلے کو اٹھایا اور جیسے ہی اس نے اس کا بٹن دبایا، مندر کے اندر ایک تیز روشنی پھیل گئی۔ روشنی کے ساتھ ہی ایک خوفناک سایہ نمودار ہو گیا۔ یہ سایہ بہت خوفناک اور بڑا تھا۔ سایہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور ایک گرجدار آواز میں بولا، تم نے میرے راز کو جاننے کی کوشش کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی۔